السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہیں کیسے سمجھایا جائے، کیا انہیں جواب دینا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں یہی کہنا چاہیے کہ آپ بتاؤ کہ کیوں تعلق نہیں مولوی حضرات کا، اور آپ کا کیوں تعلق ہے؟ یعنی غیر جو مولوی ہیں ان کے لیے جائز ہے یا ان کے لیے ناجائز ہے؟ یعنی علماء کے لیے تمہارے نزدیک ناجائز ہے، اس کی دلیل پیش کرو، اور دوسروں کے لیے جائز ہے، اس کی دلیل پیش کرو۔ اگر یہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، علماء کے لیے جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے جائز ہے، تو یہ دوہری جو پالیسی ہے اور دوہرا معیار ہے، یہ کیوں ہے؟ یعنی مولویوں کے لیے اور شریعت ہے اور غیر مولوی کے لیے اور شریعت ہے۔ ظاہر ہے سب کا دین شریعت ایک ہے، جو کام علماء کے لیے جائز نہیں ہے وہ پھر کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جو دوسروں کے لیے جائز ہے وہ مولویوں کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہ دلیل پیش کرو، دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے۔ تو اصل میں سیاست جو ہے یہ لفظ عربی کا ہے، اور اس سے مراد ہے کہ رعایا کا اور ملک کی جو انتظام ہے اس کو سیاست کہتے ہیں، دیکھ بھال کرنا، سارا انتظام کرنا۔ تو اسلام کے اندر جو سیاست ہے، حکومت ہے، وہ اسلامی ہے۔ یہ جمہوری جو حکومت ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں؟ جمہوریت کے اندر اکثریت کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، کہ جب کہ اسلام کے اندر محض اکثریت نہیں بلکہ جو علماء ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کی اکثریت دیکھی جاتی ہے، محض اکثریت نہیں دیکھی جاتی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اکثریت ہمارے اندر جو ہے ان لوگوں کی ہے جو گنہگار ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو بے نماز ہیں، جو شریعت سے دور ہیں، جو حلال حرام کی تمیز کرنے والے نہیں، اکثریت ان کی ہے۔ تو آپ خود سمجھے کہ جمہوریت کا معنی اکثریت ہے، اکثریت کی رائے۔ تو جب دین سے دور لوگ، جاہل لوگ، بے نماز تارک لوگ اور سود خور لوگ، شرابی، بے نمازی، ان کی اکثریت ان کی جو اکثریت ہے اس کی رائے چلے گی، تو پھر نظام حکومت کیسا ہوگا ہمارا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جمہوریت جو ہے یہ سراسر اسلام کے شریعت کے خلاف ہے، چونکہ جمہوریت کے اندر جو نامزد ہونے والا ہے، جو امیدوار ہے، اس کے لیے نہ دین کی شرط ہے، نہ تقوی کی شرط ہے، نہ علم دین کی شرط ہے، چاہے وہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے، حرام خور ہے، سود خور ہے، بس پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے اور دنیاوی ڈگریاں ہونی چاہیے، تو وہ امیدوار ہو سکتا ہے اور الیکشن پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ووٹ دینے والے جو ان کی کوئی تمیز شرط نہیں ہے، چاہے وہ بے نمازی ہے، نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، سود خور ہے، عورت ہے، مرد ہے، نیک ہے، بد ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، سب کا ووٹ ایک جیسا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کا ووٹ، سب کا یعنی رائے، ووٹ کا مطلب رائے ہے نا، تو رائے سب کی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جہل اور جو عالم ہے وہ برابر ہیں؟ کیا نیک اور بد برابر ہیں؟ جھوٹے سچے برابر ہیں؟ عورت مرد برابر ہیں؟ جبکہ جمہوریت تو سب کو برابر کہتی ہے۔ تو یہ سراسر خلاف اسلام نظام ہے۔ تو اصل میں سیاست لفظ ہی عربی کا ہے، اور سیاست کا معنی اسلامی نظام حکومت ہے، خلافت۔ اور دیکھا آپ نے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا حکومت کا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا، اپنا امیر اور صدر بنایا گیا، کیونکہ آپ سب سے بڑے علم والے اور پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے۔ تو بھائی اسلام کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولویوں کا تعلق نہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے اپنے اس جملے سے۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمہوریت خلاف اسلام نظام ہے یہ صرف دوسروں کے لیے جائز ہے، تو معاذ اللہ یہ ایک قسم کا کفر کی تائید کر رہے ہیں، تو انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ علماء یعنی یہ جو نظام ہے جمہوریت کا، یہ سیاست ہے جو آج کل کی، اس سے کسی کا بھی تعلق، یعنی مسلمان کا تعلق نہیں، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ مولوی نہیں ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کلمہ گو جو ہے اس کا اس
حکومت سیاست جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، یہ جملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں جو ایک مولویوں کا تعلق نہیں ہے، مولویوں کا کوئی اور دین ہے، تمہارا کوئی اور دین ہے۔ اللہ کے بندو دین پڑھو، پہلے قرآن پڑھو، سنت پڑھو، احکام پڑھو، شریعت پڑھو۔ یہ دین سے دوری ہے جس وجہ سے تم ایسی باتیں کرتے ہو، گویا کہ یہ شیطان کا سبق ہے، شیطان کا سبق۔ تو اب یہ جو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آج کل کی جو جمہوری سیاست ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نظام ہے، حکومتی نظام ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ علماء کو سونپنی چاہیے۔ یہ ہر بندہ مومن کا جو بھی کلمہ گو ہے، رسول اللہ کو امتی، اسے چاہیے کہ وہ علماء کے حوالے کرنے کی کوشش کرے۔ بھئی علماء کا کام ہے، چونکہ اسلامی نظام جو ہے، اصل میں حکومت جو ہے وہ اسلامی نظام ہے اور خلافت ہے، اور یہ علماء کا کام، علماء جانتے ہیں، یہ عام بندے کا کام ہی نہیں ہے، جہلوں کا کام ہی نہیں ہے۔ اور جو فاسق ہیں، بے نماز ہیں، شریعت سے دور ہیں، ان کا کام ہی نہیں سیاست کرنا۔ تو عوام پر فرض ہے کہ وہ علماء کو سونپے، علماء کے حوالے کرے، اور کہے جی ہم کسی کو بھی غیر عالم کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی اپنی رائے پیش نہیں کریں گے، صرف ہم علماء کو۔ جب علماء کے پاس آئے گی حکومت، وہ خود ہی جمہوریت کو ختم کر کے اسلامی نظام خلافت جو ہے وہ انشاءاللہ قائم کر دیں گے۔ تو ہر بندے پر ضروری ہے وہ علماء کا ساتھ دے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو شعور دیں، ان کی ذہنی تربیت کریں، فکری تربیت کریں، بتائیں کہ بھئی سیاست سے بچو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ملک کی تباہی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اسلامی نظام نہیں ہے۔ جمہوریت کبھی بھی اسلامی نظام کو قبول نہیں کرے گی، چونکہ جمہوریت، یار ظاہری بات ہے، جب جاہل فاسق حرام خور لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کو بیچاروں کو نماز نہیں آتی، پہلا کلمہ نہیں آتا، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، خاتم النبیین لفظ نہیں آتا، تو وہ بیچارے دین شریعت کیسے لائیں گے؟ تو بغیر دین شریعت کے کبھی بھی مسلمانوں کو خوشحالی ہو سکتی نہیں۔ جب چور کو سزا نہیں ملے گی، زانی کو سزا نہیں ملے گی، شرابی کو سزا نہیں ملے گی، دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی، تو کیسے امن ہوگا؟ جب امن نہیں ہوگا تو خوشحالی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے امن خوشحالی کا ذمہ دار ضامن صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو جاننے والے علماء ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ لا سکتے ہیں اسلامی نظام۔ تو جو لوگ حکومت چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، بیچارے ہوس پرست ہیں اور حریص ہیں، لالچی ہیں دنیا کی حکومت کے، اور دین کو جانتے نہیں، وہ کیسے عمل قائم کر سکتے ہیں، کیسے دین لا سکتے ہیں؟ تو جو لوگ پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دنیا کے لالچی حریص نہیں ہوں گے، دین کو جاننے والے ہوں گے، وہ لوگ دین لا سکتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ فرقے کہیں ہیں تو کیسے کون آ گیا ہے، تو ظاہری بات ہے جن کے علماء کی اکثریت ہوگی وہی ان کی حکومت ہوگی، یعنی اصل نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور جن باتوں کا اتفاق ہے، جن باتوں پر دین کے جو ضروریات دین ہے، جو اسی طرح کا ظلم، زیادتی، قتل، شراب نوشی، اس طرح کے دیگر غیر بے نمازی کی سزا، اس میں تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ تو ان امور پر سب کا جب اتفاق ہے، تو جب یہ لاگو ہوں گے تو انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ سود حرام ہے، سب کا اتفاق ہے، رشوت حرام ہے، سب کا اتفاق ہے، بے نمازی جو ہے وہ گنہگار ہے، سب کا اتفاق ہے، قاتل کی سزا قتل ہے، سب کا۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ بالکل جو جمہوریت ہے یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، صرف علماء کی بات نہیں۔ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مولویوں کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ جو اصل سیاست ہے وہ دین کی سیاست ہے، نظام ہے، اور وہ کام ہی نیک بندوں کا ہے، بروں کا کام ہی نہیں۔ نیک ہی خوشحالی لا سکتے ہیں، برے کبھی بھی خوشحالی نہیں لا سکتے۔ تو ایسے جو الفاظ ہیں، جملے، ان سے توبہ کرنی چاہیے اور دین کو سیکھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ دیکھیں نا، جہاد کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو دین کا اظہار، دین غالب آ سکتا ہے جہاد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یعنی فتنہ اس وقت ختم ہوگا جب دین آئے گا، اتنی دیر تک جہاد کرتے رہو۔ یہ رب کی زمین ہے، اس پر رب کا نظام چلے گا۔ تو کافر جو ہیں انہیں اپنی حکومت کا کوئی اختیار نہیں، وہ یا تو اسلام قبول کریں یا اسلامی نظام کے تحت رہیں، ٹھیک ہے، جزیہ دے کر۔ تو یہ صورت ہے۔
تو آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے ملکوں کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلامی ملک ہیں۔ اسلامی ملک جو انہیں چاہیے کہ وہ جہاد قائم کریں، انہیں سمجھائیں کہ بندے کے بچے بن جاؤ، ہمارے مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو، اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کے خلاف جہاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسلامی نظام کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جو دیکھیں قرآن پاک کے احکام جو ہیں وہ معاذ اللہ اس جمہوریت نے بیکار کر کے رکھ دی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بتاؤ بھئی میرے قرآن کے اندر جو احکام تھے دینی، جو اسلامی جو حکومتی جو احکامات تھے وہ کیوں قائم نہ ہو سکے؟ شرابی کو سزا کیوں نہ ملی، چور کو سزا کیوں نہ ملی، زانی کو سزا کیوں نہ ملی، حرام خور کو سزا کیوں نہ ملی، سود خور کو سزا کیوں نہ ملی؟ تو کیا جواب دو گے وہاں؟ یہ کون سزائیں نافذ کرے گا؟ یہ اسلامی نظام نافذ کرے گا۔ جہاد کون نافذ کرے گا؟ اسلامی نظام کرے گا۔ تو اس وجہ سے کر کے ہر مسلمان پہ ضروری ہے، ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ جناب اسلامی نظام کے لیے کوشش کرے، چاہے وہ مولوی ہے چاہے مولوی نہیں، بلکہ ہر بندے کو مولوی ہونی چاہیے۔ مولوی کسے کہتے ہیں؟ جس نے سنت رسول رکھی ہے، جو دین جاننے والا ہے۔ تو ہر بندے کو دین جاننا ضروری ہے اور سنت رسول سے جانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے جو فرق کر دیا نا، یہ شیطان کے سبق ہے، مولوی اور ہیں دوسرے اور ہیں، بھئی سب کا کلمہ ہے، سب کے لیے شریعت دین برابر ہے، سب کو دینی نظام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔